السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شمائل انفو چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک واقعے سے آپ لوگوں کو کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے سے عمل مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کی نہیں، کوالٹی کی ضرورت ہے، تعداد کی نہیں، بلکہ کس سچویشن میں، کس حالت میں، کس نیت سے عمل کیا جاتا ہے، اس کی قدر ہے۔ اللہ کے نزدیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر جو طاقت آتی ہے، جو مقبولیت آتی ہے، وہ اخلاص کی وجہ سے آتی ہے کہ بندہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال بے شمار ہوں گے، پہاڑوں جیسے ان کے پاس عمل ہوگا، مگر ان کی نجات کے لیے وہ عمل نہیں، بلکہ کوئی دوسرا ایک چھوٹا سا عمل ذریعہ بن جائے گا، چھوٹی سی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ بندے کو حریص اور لالچی ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ عمل بھی کر لوں، یہ چھوٹا عمل بھی کر لوں، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت نیک پابند شرع تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی، بہت جامع اور معنی کتاب ہے، جو عالمیت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے جو حقوق العباد کے تعلق سے، ویسے تو بندوں کے 5 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ ایک حق تو یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دینا، نمبر 2 جب بیمار ہو گئے تو اس کی عیادت کرنا، نمبر 3 جب دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 4 جب ان کا جنازہ ہو جائے تو ان کے جنازے کے پیچھے چلنا، اور نمبر 5 جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، اور بے شمار حقوق ہیں، اور ان 5 حقوق کے ادا کرنے پر بے شمار ثواب ہے، اجر ہے۔ بندہ تو اس کو رسم و رواج سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چلو ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی تو سلام کرنا ہے، کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، چلو بھئی اس کی طبیعت پوچھ لیتے ہیں، نہیں گئے تو کیا سمجھتے ہیں، تعلقات ہیں۔ بھئی ایک آدمی کا جنازہ ہو گیا، پڑوسی کا جنازہ ہے یا بستی والے کا ہے، گاؤں والے کا ہے، جانا ہی چاہیے، نہیں جائے تو لوگ کیا بولیں گے۔ اس زاویے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ، ہو سکتا ہے اللہ والے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو واقعی حق سمجھ کر کے اس عمل کو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ نہیں گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے، گھر والا کیا کہے گا، یا رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اگر سلام نہیں کیا تو کہے گا کہ ارے مسلمان کو سلام بھی نہیں کرتا۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بندہ کوئی اگر چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والے کو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور کنارے پر کسی شخص کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چھینک اور ان کے الحمدللہ کہنے کو سنا، مگر جب تک جواب دیتے تب تک ان کی کشتی آگے بڑھ چکی تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کنارے والے کو نہیں، بلکہ ان کی دوسری کشتی میں کسی شخص کو چھینک آئی،
اور وہ دوسری کشتی مخالف سمت کی طرف اپوزٹ کشتی جا رہی تھی. حضرت امام ابو داؤد دوسری طرف جا رہے تھے اور وہ چھینکنے والا دوسری طرف جا رہے تھے. دونوں مخالف سمت میں جا رہے تھے. جب تک آپ جواب دیتے تب تک وہ کشتی آگے نکل چکی تھی. بہرحال جو بھی ہو، دونوں طرح کی کتابوں کے اندر واقعات ہیں. اب حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ ان کے اس الحمدللہ پر مجھے جواب دینا ہے یرحمک اللہ، جو ایک مسلمان کا حق ہے. انہوں نے 1 درہم میں دوسری کشتی کرائے پر لی اور جا کر اس شخص کے پاس جا کر یرحمک اللہ کہا، جواب دیا اور واپس آ گئے. تو ان کے جو رفقا تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی جو ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو دور آ گئے تھے، اگر آپ نہیں بھی جواب دیتے تو کچھ مذائقہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی بات اصل یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب میں ان کو یرحمک اللہ کہا، انہوں نے مجھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا تھا جواب میں. جب میں ان کو جواب دوں گا یرحمک اللہ تو مجھے دعا دیں گے یہدیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور مجھے اس دعا کی ضرورت تھی. ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو، برگزیدہ بندہ ہو، ان کی دعا قبول ہو جائے میرے حق میں اور مجھے ہدایت سے کیا ہو جائے، میں سرفراز ہو جاؤں. تو اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ محنت کی اور یہ تکلیف اٹھائی. بہرحال بات آئی چلی گئی. جب سارے لوگ سو گئے اس وقت ایک غیبی آواز آتی ہے کہ کشتی والوں، ابو داؤد نے تو 1 درہم کے اندر اللہ کی جنت خرید لی. اب دیکھو عمل چھوٹا سا ہے، ان کی ساری احادیث کی کتابیں، ان کی تعلیم و تدریس، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی ساری بندگی ایک طرف، مگر اس عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نجات کا پروانہ آ گیا، جنت کا پروانہ، کہ یہ عمل اللہ کو بے انتہا پسند آیا. اتنے بڑے محدث ہیں، ان کے نجات کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ یہ عمل بن گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے محترم کہ عمل چھوٹا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کی جو بیوی تھی، بہت متقی پرہیزگار تھی. ان کے محل میں ہر کونے پر، ہر دہلیز پر قرآن کی تلاوت کرنے والی عورتیں بیٹھی رہتی تھی، جن کا کام ہی تھا مسلسل 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا. بڑی نیک، بڑی سخی تھی وہ. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نجات کا ذریعہ ان کے عمل، ان کی عبادت نہیں بنی، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل، کہ جب ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہی تھی اور ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور اس وقت اذان ہوئی، تو جیسے ہی اذان کی آواز انہوں نے سنی، انہوں نے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ اذان کی آواز سنی. انہوں نے وہ لقمہ نیچے رکھا اور پہلے دوپٹہ برابر کیا، اپنے اوڑھنی کو انہوں نے اوڑھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کھانا مسلسل کیا. یہ عمل اللہ کو بے انتہا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کا ذریعہ اس عمل کو بنا دیا. ان کی ساری عبادتیں ایک طرف، ان کے سارے اعمال ایک طرف. ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ تمہاری کیا حالت بنی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا، میری مغفرت اس عمل کی وجہ سے. تو محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے نزدیک اتنے سارے کی نہیں، تھوڑا ہی ہو، اخلاص سے ہو، اس کے اندر کوئی کسی نام و نمود شہرت کی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہی اسی کے اندر وزن ہوتا ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود انہوں نے ایک شخص کی دعا کو اہمیت دی. ہاں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، ہم اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. ہم جو سلام کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی رواج ہے سلام. اللہ کے نہیں فرما رہے افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ آپس میں. آپ کو معلوم کتنی بڑی دعا ہے سلام. ہمیں سلام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. سلام دعا ہے، یہ رواج نہیں ہے. آپ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کو بولتے ہیں تو آپ کو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. آپ بھی ان کو دعا دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی آپ کے اوپر ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں آپ کے اوپر. آپ سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں.
کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھی دعا ملے اور ہمیں بھی دعا ملے؟ ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، ہمیں گھروں میں جاتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی بچے، ہمارے گھر والے سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ مالا مال ہو جائیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہمارے ہی، ہم کیا سلام کریں؟ ابھی تو گھر سے باہر آئے تھے پھر بھی سلام کرنا ہے؟ سلام ایک رواج نہیں ہے میرے محترم، بہت بڑی عبادت ہے، دعا ہے یہ، اور ہر آدمی کو دعا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب کوئی بیمار ہو گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا گاؤں والے ہیں، اگر ہم لوگ ان کی طبیعت پوچھنے نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے یا گھر والے کیا کہیں گے؟ تو تعلقات کے ناطے کی وجہ سے اس بھرم میں رہ جاتے ہیں کہ ہم کو جانا چاہیے، نہیں گئے تو برابر نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم، ان کا حق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے عیادت کے لیے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ کی کفالت میں ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب تک وہ بندہ عیادت کر کے واپس نہیں آتا تب تک اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ عیادت کرنے والا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسے جتنے بھی حقوق ہیں ایک مسلمانوں کی دوسرے پر، ایک ایک حق کا بے شمار ثواب ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو ہم ہلکے میں لے کر کے یوں ہی ایک معمولی سا رواج سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں دعا لینے کا عادی بننا چاہیے، دوسروں کی دعائیں لینے والے ہم بن جائیں۔ دعاؤں کی وجہ سے قسمتیں چمکتی ہیں، قسمتیں بدلتی ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، امید ہے آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے کسی نہ کسی عمل کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کی عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آخر میں ان نئے لوگوں سے میری درخواست ہے جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوست احباب تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔